السلام علیکم ناظرین، آئی نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فضل عباس سید۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور کافی سارے جو ہے میرے ویورز وہ آ رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے مجھے کہ کافی مہینوں سے جو ہے آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے آپ کے پیج کے اوپر۔ تو ناظرین، کچھ ایشوز چل رہے تھے چینل سے ریلیٹڈ، ان چینلز کے ایشوز کو جو ہے وہ فرسٹلی ان کو ریزالو کرنا وہ فرسٹ پیورٹی تھی میری، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ فائنلی جو ہے انہیں ریزالو کر لیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں اس میں بڑے اہم پوائنٹس جو ہے وہ میں ناظرین آپ کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہوگا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ ابھی نو منتخب ہوئے ہیں ان سے حلف کیوں نہیں لیا ہے، اور بالکل ایز اٹ از ہی جو ایک پرابلم دیکھنے میں آئی ہے تو عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کہ گورنر ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب سے جو ہے اس کا حلف نہیں لیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کروں گا۔ آپ کے ذہنوں کے اندر کافی سارے کوسچنز ہوں گے۔ اچھا، تیسرا جو میرا پوائنٹ ہوگا ناظرین وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اہم جو ہے ایشوز اس کے اوپر میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو سابق گورنر پنجاب تھے چودھری سرور صاحب، انہیں ہٹانے کی کیا وجوہات تھیں اور کس طرح سے جو ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ان کیا گیا ہے، اور فائنلی کہ کس طرح سے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر الیکشنز کی جو ہے مہم کو وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ نئے گورنر جو ہے وہ کون آ رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے اوپر کافی اہم ذمہ داریاں ہیں اور آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور حلف لینا وہ صدر کے جو ہے وہ قومی اثاثے کے اندر آتا ہے، اور ان کا جو حلف لینا ہے وہ آئین کے آرٹیکل کے اندر آرٹیکل 41 کے اندر بڑا کلیئرلی جو ہے اس چیز کو ڈسکس کر دیا گیا ہے کہ صدر ہی جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مختلف اور بھی آرٹیکلز ہیں ان کے اندر لکھا گیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ بوجہ بیماری یا بالکل اگر وہ کافی زیادہ علیل ہوں تو پھر کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون شخص ہوگا جو حلف لے سکتا ہے۔ لیکن فائنلی دیکھنے میں ایسا آیا کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے انہوں نے حلف لے لیا تھا شہباز شریف صاحب سے۔ تو ناظرین، یہ پہلا ایک واقعہ ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ارکان قومی اسمبلی اب جس طرح سے مختلف وزارتیں جو ہے وہ دیے جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے اور بھی کافی ساری جو ہے وزارتیں دی گئی ہیں مختلف وزیروں کو، تو اب وہ صدر کے اوپر آتا تھا کہ انہوں نے ان سے حلف لینا تھا۔ لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب سے اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ میں ابھی علیل ہوں اور میں ان کا حلف نہیں لے سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب دوبارہ جو ہے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہوں گے جب انہوں نے حلف اٹھانا ہوگا تو صادق سنجرانی صاحب وہی ان کا حلف لیں گے۔ اچھا، بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ سٹوری چلی عمر سرفراز چیمہ صاحب۔ اس سے پہلے کی جو ہے سٹوری ذرا تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ وہ ناظرین یہ ہے کہ بالکل آپ جانتے ہوں گے کہ چودھری محمد سرور صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں پنجاب کے، ان کی کچھ اندرونی اختلافات چل رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے جو ہے پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو فائنلی انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جو ہے وہ گورنر لگایا گیا، یعنی وہ کپتان کے ایک نئے کھلاڑی جو ہے وہ بن کے آئے۔ اچھا، اب ان کی بھی وکٹ اڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جب انہوں نے حمزہ شہباز صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، نو منتخب ہیں، ان سے انہوں نے جب حلف لینا تھا تو انہوں نے حلف نہیں دیا۔ اب کچھ آرٹیکلز کے اندر یہ بھی مینشن ہے کہ گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لے سکتے، تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ تو پھر کچھ آپشنز جو ہے وہ بھی سامنے آئے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ وزیر اعلیٰ کا حلف جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو فائنلی اس طرح سے کر کے جو ہے
اسمبلی کے جو ہے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کیا گیا. پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے اسمبلی کے اندر کچھ جو ہے ایسی صورتحال کو کریٹ کیا گیا کہ جو کہ آج تک کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری کے اندر نہیں ہو. 2 ایسی چیزیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے ہیں. پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ اسمبلی ہال کے اندر کس طرح سے پولیس کی انوالومنٹ کی گئی ہے. حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پولیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی کام کے اندر جو آ کے مداخلت کرتی ہے, لیکن پنجاب اسمبلی کے اندر اس طرح کچھ دیکھنے کا واقعہ سامنے آیا. تو ناظرین یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آگے چلوں گا اور آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح سے صادق سنجرانی صاحب نے حلف لے لیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. اچھا, پاکستان کی ہسٹری کے اندر ناظرین یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور بیٹے ان کے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. لیکن اب اس کے پیچھے جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ بھی ذرا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب اب بڑھوں گا ناظرین, تو میں آپ کو وہ بتاؤں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے, جو ایک کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے 2 اہم ایشوز کے اوپر بات اٹھائی ہے. پہلا تو یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر عمران خان صاحب عوام انہیں دوبارہ الیکٹ کر لیتے ہیں, وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر وہ اسمبلی کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, یعنی صدقے دل سے انہیں قبول کرتے ہیں. دوسرا اہم ایشو یہ ہے جو وہاں پہ بھی اٹھایا گیا, اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سپیچ کر رہے تھے اور کافی سارے جو پی ٹی آئی کے حامی تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بھی لگا رہے تھے, تو دوسرا جو اہم ایشو وہاں پہ اٹھایا گیا ناظرین وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر بن جاتے ہیں تو ان کی جو ہے ایک اسٹریٹجی, ان کی گورنمنٹ کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الحاق کرنا پڑ سکتا ہے. حالانکہ چور ڈاکو کا نعرہ تو وہ لگا رہے تھے اور تحریک انصاف اور انصاف کی بیس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو لے کر چلے ہیں, اور کافی اکثریت ان کے ساتھ جو ہے ان کے چاہنے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن کچھ ابھی تک اڑتی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر یا الیکشن ہونے کے فوراً بعد اگر عمران خان صاحب اکثریت لے لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میں بھی الحاق کر لیں, تو پھر ظاہری سی بات ہے عوام ان کے اوپر تو سوالات اٹھائے گی اور یہ پوچھے گی کہ عمران خان صاحب آپ جنہیں چور ڈاکو کہتے تھے آج آپ انہی کے ساتھ کھڑے گئے. لیکن یہ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن ابھی تک کی کچھ جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی سامنے آ رہی ہے. تو ناظرین یہ وہ 2 میجر پوائنٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے بڑھوں گا اور آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک جو بھی گورنر ہمارے جو ہیں عمر سرفراز صاحب, ان کے ساتھ جو بھی معاملات چل رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی کپتان کے اس کھلاڑی کی بھی جو ہے وہ وکٹ اڑا دی جائے گی. تو فائنلی کچھ ایسا ہی سنیریو سامنے آ رہا ہے اور شہباز شریف صاحب انہیں بھی بالکل سائیڈ آف لائن کر دیں گے اور وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پویلین چلے جائیں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے گراؤنڈ ابھی سیٹ نہیں ہے. اور جو صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں وہ بھی اسی وقت کیونکہ پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہیں اور وہ بھی شاید اسی وجہ سے کھل کے ابھی تک سامنے نہیں آ رہے, اور اسی وجہ سے شاید وہ اپنی جو صدارتی جو انہوں نے اپنے کچھ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور جس طرح سے صدر مملکت جمہوریت اور مملکت کی علامت ہیں, اب وہ انتشار کی علامت بنتے چلے جا رہے ہیں. تو ناظرین گورنر کے حوالے سے میں آپ کو کچھ نئی انفارمیشن بھی دیتا چلوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پیپلز پارٹی کے مخدوم سید احمد محمود جو کہ رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے اور بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, انہیں اس چیز کے اندر انوالو کیا جائے گا اور ان کے ہی گورنر بننے کا زیادہ چانس اب تک سامنے آ رہا ہے.
کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا ایک الحاق ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی ان کا حصہ تھی اور نون لیگ حصہ تھی اور بھی کافی ساری جماعتیں تھیں، پھر پی ٹی آئی کے اپنے بھی منحرف اراکین جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے، تو فائنلی کچھ نہ کچھ تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے تھا، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ملے، تو گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سارے تمام تر محرکات تھے جنہیں آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا، اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔